بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیجک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیم و حفظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینہ حتی تسکنہ وردکت ون و تمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد بے گھر کو عطا گھر ہو مگر گھر پہ علم ہو سینے میں ولایت کی مودت بھی سجا دے اولاد اگر دی ہے تو پھر یہ بھی دعا سن مولا میری نسلوں کو عزادار بنا دے اچھا میں جب جہاں آیا ہوں میں نے آپ کو دیکھا ہے ماحول دیکھا ہے تو میں ذہنی طور پہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا کہ بھائیوں کا حکم تھا میں حاضر تو ہو گیا ہوں لیکن ماحول تھوڑا ڈسٹرب لگ رہا ہے بنتے پتہ نہیں مجھے سنے کہ نہ سنے لیکن آپ نے پہلے مشرے سن کے بتا دیا ہے کہ آپ پہ مولا کا بڑا کرم ہے میں مزید 4 مشرے دعائیہ پڑھتا ہوں مزید ذہن مل جائیں میرے اشعار میری قبر کا کندھا کر دے دل کا یہ تخت بھی عباس کو نندہ کر دے تو نے بخشا ہے نا عباس کو یہ پاک علم جو بھی جلتا ہے علم سے اسے اندھا کر دے رب زدنی علما سارے مل کے بلند آواز سے صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ہو سکے تو یہ جو تھوڑی سی ڈبل آواز آتی ہے اگر تھوڑی سی کم ہو جائے ذرا سی الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین یا ٹھیک یا قریب و تقربتا بالقرب والقرب فی قرب قرب کا یا قریب یا قہارو تقہرتا بالقہر والقہرو فی قہر قہر کا یا قہارو والجلی یا قاہر الدو یا ولی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی یا علی ادرکنی بے علی جم بے علی جم بے علی صلوات کوشش کریں جتنی طاقت میرے مولا نے عطا فرمائی ہے اتنی بلند صلوات پڑھیں اللہ دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں کائنات کا خالق حسین کو حسین بنانے والا اللہ علی کو کعبے میں نازل کرنے والا خدا میدان محشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کوثر پلانے والا رب بول پڑھنا چاہیے تھا آپ کو مزید ایک جملے کا اضافہ کرتے ہیں تھوڑا سا مجھے سمجھنے کی کوشش کریں پوری کائنات کا رزق حسین کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے رکھنے والا اللہ ابھی بھی آدھے سے زیادہ بندے چپ ہیں مزید ایک جملے کا اضافہ کرتے ہیں معراج کے پردے میں اپنی جگہ علی کو بٹھانے والا اللہ آپ کا آنا ذاکرین کی پڑھائی بانیان کا یہ عظیم و کریم اہتمام میرے لفظ 14 کا خالق 14 کے صدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے آمین سارے کہا کرو آمین کہنے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے اس سے بھی بلند آمین کہیے گا مالک جلد از جلد آخری محمد کا ظہور فرمائے
مجلس کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھو کہ ہمارا سلام نجف پہنچ جائے۔ اللہ سکھی رہیں، سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ گزارش یہ ہے کہ اس ماحول میں، ان چہروں میں، اس محلن وال میں میرا پہلا چانس، پہلی ڈیوٹی، پہلی حاضری، پہلی نوکری۔ میں آپ لوگوں کے مزاج سے واقف نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جن ہستیوں کا ذکر سننے آپ آئے ہیں، انہی ہستیوں کا ذکر پڑھنے میں آیا۔ تھوڑا تھوڑا مزاج میں لائیے گا، ڈھیر سارا سفر کیا ہے میں نے، شاعر بندہ ہوں۔ آپ ہاں ہوں کریں گے تو مجھے سمجھ آئے گی کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے اور میری بات۔ جی مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ اور اگر مزاج مل گئے تو برسر ممبر کھڑا ہو کے وعدہ کر رہا ہوں، رات بستر پہ کروٹوں کے سفر میں آپ محسوس کریں گے کہ مجلس فرش پہ نہیں، عرش پہ سنی تھی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ اب جو ایک چھوٹی سی تکلیف دینے لگا ہوں آپ کو، اگر آپ محسوس نہ کریں تو ہر بندہ واجب سمجھ کے ایک قدم آگے آ جائے۔ تو سی بھی تھوڑا جا بابا جی، تھوڑا جا چاچا جی، مہربانی، بہت شکریہ جی۔ آخری اور بلند ترین صلوات پڑھیں۔ بانی مجلس جناب میرے بڑے پیارے بھائی گلفام صاحب، مالک مزید عزتیں عطا فرمائے، مالک مزید لنگر عطا فرمائے۔ جو آپ نے حکم دیا ہے میں اس حکم کی تعمیل کی کوشش کرتا ہوں۔ بات مشکل ہے، ایک جملہ میں کہتا ہوں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ مجھے کدھر جانا ہے۔ میرا دل ہے میں آج اس بادشاہ کا ذکر کروں جو بطول کی تہجد کی نماز کی دعا کا اثر ہے۔ کیا بات ہے، کیا کہنے۔ جی آپ کی کیا بات ہے؟ جی مالک آپ کو سلامت رکھیں جی۔ اللہ جی مالک آپ کو سلامت رکھیں جی۔ آپ کمال ہیں جی، میرا تو نام آصف کمال ہے، آپ واقعی کمال ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ میں آج اس بادشاہ کا ذکر کروں جسے حسن اور حسین جیسے بیٹے ہوتے ہوئے بطول اپنا بیٹا کہتی ہے۔ کیا بات ہے، حسن اور حسین جیسے بیٹے ہوتے ہوئے، فیروز جی کیا بات ہے، بطول اپنا بیٹا کہتی ہے۔ بڑی مشکل بات آپ نے کہی ہے، لیکن یہ مولا امام حسین علیہ السلام کی اتنے خوبصورت عزادار ہیں کہ انہیں وہ بات سنانی چاہیے۔ 4 مشرے پڑھ لوں میں، پھر میں وہ نظم شروع کرتا ہوں۔ میں کہہ دوں، مجھ پہ کھلا یہ راز بھی جب میں نے دید کی، پنجہ نہیں یہ موت ہے نسل پلید کی۔ ہائے 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 ہائے، توڑا ہاتھ کیوں نہیں بلند ہویا؟ آپ کا تو ہاتھ بلند ہونا چاہیے بھائیہ۔ جی میں نوکر جی مالک سلامت رکھن جی، مالک سلامت رکھن۔ 5-6 بندے ایسے نے جنہ دیتے میری اکھے جڑے ہن تک نہیں بولے، اگر وہ شیعہ نے تو وہ چوتھے مصرے تے بولن گے۔ مجھ پہ کھلا یہ راز بھی جب میں نے دید کی، پنجہ نہیں یہ موت ہے نسل پلید کی، اور اب تک کھلا ہوا ہے یہ پنجہ اسی لیے، ارے غازی کی انگلیوں میں ہے گردن یزید کی۔ شاباش شاباش حیدری۔ جی بھائیہ، جی بھائی جان، جی بابا جی، جی صدقے دامو، جی مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے بیٹا۔ اب تک کھلا ہوا ہے یہ پنجہ اسی لیے، غازی کی انگلیوں میں ہے غازی کی انگلیوں میں ہے گردن۔ آپ کو یاد ہے 15 اپریل
गुजरांवाला मजलिस में मौजूद थे। आप मौला गवाह है, वहाँ रश ज़्यादा था, मुझे यहाँ ज़्यादा लुत्फ़ आ रहा है। वो दाद भी बड़ी थी, रश भी बड़ा था, लेकिन इन पे कमाल करम है मौला का। रिज़्क अली के बेटे का सरदार सिकंदर खाते हैं। जी मौला आपको सलामत रखे। रिज़्क अली के बेटे का सरदार सिकंदर, मेरा अपना एक मिजाज है, जब तक सारे बंदे ना बोलन मैं गाजी दी कसमें अंदरों डिस्टर्ब रहना। गल समझ आवे, तुहाडा ज़मीर बोले, तुहाडी अख बोले, तुहाडा हथ बोले, तुहाडा सीना बोले, तुहाडी जुबान बोले, तुहाडा हंज हंज बोले, फिर इंज बोलो जिवें बोलन लग के ज़माने नूं पता लगे कि शिया रल के अब्बास का जिक्र पे करते ने। रिज़्क अली के बेटे का सरदार सिकंदर खाते हैं, अर्शी फरशी नूरी खाकी मस्त कलंदर खाते हैं। और कैसा शर्फ जो बख्शा है हसनैन की माँ ने गाजी को, हाथों वाले सदियों से बेहाथ का लंगर खाते। शाबाश शाबाश शाबाश, दोनों हाथ बुलंद करो हैदरी। कैसा शर्फ जो बख्शा। स्पीकर जी को मसला तो नहीं, थोड़ा सा अगर ठीक हो सकता है तो मुझे भी महसूस हो रहा है। कैसा शर्फ से बख्शा है, बेशक आवाज़ थोड़ी कम कर दोगे तो ज़्यादा ठीक हो जाएगा। कैसा शर्फ से बख्शा है हसनैन की माँ ने गाजी को, हाथों वाले सदियों से बेहाथ का लंगर, सदियों से अलम ऊंचा है इस वास्ते हैदर, ये फातिमा ज़हरा की दुआओं में जड़ा है। सदियों से अलम ऊंचा है इस वास्ते हैदर, ये फातिमा ज़हरा की। पिछले साल अशरा मुहर्रम रजवा सादात हसन मुर्तज़ा साहब हैं, बने MPA, आप बड़े मशहूर बंदा है और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े खूबसूरत अज़ादार हैं। उनके पास मशरा पढ़ रहा था, ये चौथा मिसरा मैंने पढ़ दिया और मजलिस के बाद फार्म हाउस तक वो मुझे फ़ोन करता गया कि आपकी क्या बात है। मैं मिसरा पढ़ने लगूँ, बात समझ आए तो मेरे साथ बोलना है। मैं कह रहा हूँ सदियों से अलम ऊंचा है इस वास्ते हैदर, ये फातिमा ज़हरा की दुआओं में जड़ा है। तुम लोग जिसे अर्श समझते हो वो अब तक अब्बास के पंजे के सहारे पे खड़ा। अल्लाह अकबर जी, सदके दवा तुहाड़ियां नस्लां दी खैर। तुम लोग जिसे अर्श समझते हो वो अब तक अब्बास के पंजे के सहारे पे, मैदान है करबला का। की आख्या एक बारी सारे जाकर बनो, मैं की आख्या वाह। मैदान है जुमला थोड़ा जहा मुश्किल है, थोड़ा जहा मेरी मदद करो, थोड़ा जहा रलो ते मैं पढ़ लवा। मैदान है करबला का, जीने अशल पे सवार है जुल जलाल का जलाल। शाबाश, मौला आपको किसी का मोहताज न करे। मैदान है करबला का, जीने अशल पे सवार है जुल जलाल का जलाल। रहले जीन को मिंबर सलूनी समझ के, रहले जीन को पढ़ूं खुतबा, रहले जीन को मिंबर सलूनी समझ के, लिशानुल्लाह के बेटे ने जुबान खोली। फिर कहता हूं, रहले जीन को, घोड़े की जीन को मिंबर सलूनी समझ के, लिशानुल्लाह के बेटे ने जुबान खोली। अब्बास ने 9 लाख की आंखों में आंखें डाली। लो जी गुलफाम जाकिर आदा पा मैडो देख, मैं इन्ना मोलन वाला ने वादा पाया पर तुसी परो वेखो। मैं मिसरा पढ़ना जे किसी की बुक्की च बाले तो चुप करे, अपने मुँह ते हथ रखे, चुप करन ते दिल करी तो चुप कर, बोलन ते दिल करी तो बस इंज बोल जिमें बोलन दा हक है। गाजी ने गुफ्तगू शुरू की। एक लफ्ज़ है हसब, एक लफ्ज़ है नसब। हसब क्या है जी? मेरे बाबा, उनके बाबा, उनके बाबा, उनके बाबा, उनके बाबा आदम तक, ये है मेरा हसब। नसब क्या है? मेरा बेटा,
اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا قیامت تک یہ ہے میرا نسب جڑا نہیں بولیا وہ بولتا ہی نہیں۔ عباس نے 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ عباس فرماتے ہیں حسب نسب کے حرام زادو، ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے یار، غازی کے نوکروں کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے۔ جی بھائی جان، جی بھیا، جی مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ حسین دی قسم ہی میں اتنی داد تے راضی نہیں ہوں، مولن والا لیا گل سمجھ آبی تو میں اتنا بول میرے لال جتنا میرا حق بنے۔ عباس فرماتے ہیں حسب نسب کے حرام زادو، عجیب پستی میں ڈھل رہے ہو، غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے جل رہے۔ شاباش شاباش شاباش، جی بھائی جان، جی بھیا، حسب نسب کے حیدری، ایسا نہیں جس بندے کے اندر ہے علی دونوں ہاتھ بلند کرے حیدری۔ غازی فرماتے ہیں حسب نسب کے حرام زادو، عجیب پستی میں ڈھل رہے ہو، غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے جل رہے ہو۔ غازی کہتے ہیں زمین حق مہر فاطمہ ہے، اناج کھا کے بدل رہے ہو، نمک حراموں اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پل رہے۔ میں صدقے جاواں، میں صدقے جاواں، جی بابا جی، جی امام حسین دی ماتن کو کسی دا محتاج نہ کرے۔ زمین حق مہر فاطمہ ہے۔ بھائی آصف جی، بات یہ ہے کہ پورے سال اے لوگ ساڑھے نے سوال کر دیں گی، انہاں 10 دن 80 انہوں دسنا۔ میں 2 لینا محسن نقوی دیا، 2 لینا میں جواب دینا چاہنا۔ حسین کے نام سے جو بھی جلتے ہیں محسن، اصل میں دعا کرنی ہے، حسین کے نام سے جو بھی جلتے ہیں محسن، انسانیت کی زبان میں اس کو یزید کہتے ہیں۔ انسانیت کی زبان میں اس کو یزید کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، سارے مل کے نعرہ ولایت، حسینیت، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مرد آباد، یزیدیت، مرد آباد، اہل بیت دشمنان تلاد، بے شمار، بی بی دے قاتلان تلاد، بے شمار، واہ واہ، حیدری کیا کہنے۔ آل محمد علیہ السلام اس کو سلامت رکھے۔ تو نے امام زمان کا نام لیا ہے اور اتنے خوبصورت ماحول میں اگر امام زمانہ پہ کوئی بات نہ کی جائے تو زیادتی ہو جائے گی۔ اس نے نعرہ لگوا دیا ہے، میں 4 مصرے پڑھ دیتا ہوں۔ رخ رسول خدا زمانے میں پھر دکھانے کو آ رہا ہے، فدق کے چوروں پہ ذوالفقار علی چلانے کو آ رہا ہے، فدق کے چوروں پہ ذوالفقار علی چلانے کو آ رہا ہے۔ ہمارے گھر پہ علم گوارا نہیں، تمہیں کیا بنے گا تیرا؟ علی کا بیٹا خدا کے گھر پہ علم لگانے کو۔ تیرا سپیکر ڈسٹرب کر رہا ہے بیٹا، دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری۔ سانس کبھی کھینچ لیتا ہے، کبھی آواز بند کر دیتا ہے، ابھی جی جی میں پریشان نہیں ہو رہا بیٹا، تھوڑا سا اس پہ اگر کوئی آپ کا کوئی جو اصلی بندہ ہے اس کو بلا لو تو وہ ٹھیک کر لے۔ مالک یہ آواز کھینچ رہا ہے، اپنی طرف سانس کھینچ رہا ہے، تھوڑی سی آواز بڑھاؤ، اس کی ذرا سی آواز بڑھا دو۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ آواز بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ نمک حراموں اسی سے لڑتے ہو،
جس کے ٹکڑوں پہ پھل رہے ہو. غازی فرماتے ہیں سنو جگر خور ماں کے بیٹو، سنو جگر خور ماں کے بیٹو، تمہاری خصلت میں ہی دگا ہے جس کا غازی غلام تم کو نہیں پتا وہ حسین کیا ہے. کیا بات ہے، کیا کہنے ہے جس کا غازی غلام تم کو نہیں پتا وہ حسین کہتا ہے من گڈی جا کے وہ فلک اللہ سنامی اندی گل ہے آندھیا گلفام ہی یہ واقع ہے. میں وہی گل کرنے لگا. عباس 9 لاکھ کے سنٹر میں آ گئے، کلمہ ہے لا الہ، ایسے ہی ہے. غازی فرماتے ہیں زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آ گئے ہو. زبان سے لا الہ کو پڑھ کے آؤ جی. برادر محترم جناب حبدار قریشی صاحب غازی فرماتے ہیں زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آ گئے ہو. نماز پڑھنے کا فائدہ کیا، جزا سے لڑنے کو آ گئے ہو. نا 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 غازی دی قسمیں میں اتنی داد دے راضی نہیں ہوتا، اپنے آپ تک قابو رکھو. عباس فرماتے ہیں زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آ گئے ہو. نماز پڑھنے کا فائدہ کیا، جزا سے لڑنے کو آ گئے ہو. غازی فرماتے ہیں اٹھا کے ہاتھوں کو اس طرح پھر دعا سے لڑنے کو آ گئے ہو. جاہلو حسین کے ساتھ ہے خدا بھی، خدا سے لڑنے کو آ. جی بھائی جان، جی صدقے داواں، جی تیریاں نسلاں دی خیر ہوئے. حسین دی ماں کسی دا محتاج نہ کری. اٹھا کے ہاتھوں کو اس طرح پھر دعا سے لڑنے کو آ گئے ہو. حسین کے ساتھ ہے خدا بھی، خدا سے لڑنے کو آ گئے ہو، خدا سے لڑنے کو آ گئے ہو. غازی فرماتے ہیں 1000 سجدے کرو خدا کو مگر وہ راضی جلی نہیں ہے. وہ ہر عبادت ہے کفر جس میں ہمارا بابا علی نہیں. وہ ہر عبادت ہے کفر جس میں ہمارا بابا علی نہیں ہے. عمر صاحب نے کہا عباس ہم 9 لاکھ تم 72، ہمیں کیسے مارو گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. 5 جون تھی، کربلا کا مصرع لاہور تھی، اور میں نے یہ مصرع پڑھا ہے. مجھے نہیں پتا لاہور کتنی دیر کھڑا ہو کے ہوا فضا خلا میں بہبہ کرتا رہا ہے. بات ضائع ہو گئی تو مجھے تکلیف ہو جانی ہے. اس نے کہا ہم 9 لاکھ تم 72، ہمیں کیسے مارو گے؟ غازی فرماتے ہیں یاد رکھ حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہیں پہ میشر سجا کے ماروں. شاباش 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 شاباش. مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. اس نے کہا ہمیں کیسے مارو گے؟ غازی فرماتے ہیں حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہیں پہ میشر سجا کے ماروں. فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے تو اس پہ تم کو جلا کے ماروں. حسین چاہیں تو پھر میں تم کو، آج میرا پڑھنت دل ہے سی لیکن شومی قسمت. عباس فرماتے ہیں حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہیں پہ میشر سجا کے ماروں. فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے تو اس پہ تم کو جلا کے ماروں. غازی فرماتے ہیں سجا کے کرب و بلا میں خیبر فلک کی جانب سے آ کے ماروں. اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں، مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں. مالک سلامت رکھن، مالک سلامت رکھن. حسین دی ماں کسی دا محتاج نہ کری. جس بندے کے اندر ہے علی دونوں ہاتھ بلند کرے حیدری. عباس فرماتے ہیں حسین چاہیں تو پھر میں، ایک لمحے کے یہ سپیکر بند کر دو، ایک مصرع مجھے بغیر سپیکر کے پڑھنے دو. عباس فرماتے ہیں حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہیں پہ میسر سجا کے ماروں.
فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے تو اس پہ تم کو جلا کے ماروں، سجا کے کرب و بلا میں خیبر فلک کی جانب سے آ کے ماروں، اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں، اے بھی مصرع سنی، اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں، مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں۔ عباس فرماتے ہیں جلی یلی میں علی ہے مجھ میں، مکین سوچو کہاں ولی ہے، تم ایک کلی سے ڈرے ہوئے ہو، میری کلائی میں دو علی۔ یہ میں نوکر جو میں نوکر جو میں نوکر جو حسین دی ماں کسی نے محتاج نہ کری، تم میری کلائی میں تم ایک کلی سے ڈرے ہوئے ہو، میری کلائی میں دو علی ہے۔ اچھا ایک لفظ مشام، پتہ ہے کیا ہوتا ہے مشام؟ میم سین الف میم مشام، بدن کے وہ سوراخ جن سے پسینہ نکلتا ہے، ان سوراخوں کو مشام کہتے ہیں۔ اب تیرے اور میرے مشام سے نکلتا ہے پسینہ، سوچ عباس کیا ہے؟ غازی فرماتے ہیں علی و اللہ کی شجاعت میرے بدن کے مشام میں ہے۔ ہائے 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 ہائے، غازی فرماتے ہیں علی و اللہ کی شجاعت میرے بدن کے مشام میں ہے، جو روب بابا کی جنگ میں تھا لڑے بنا میرے نام میں ہے۔ حسین دی ماں تیرے ہاتھ نو کسی دا محتاج نہ کرے، پاک بطول دا پتر تینو بسدے رکھے۔ ہون سپیکر ٹھیک ہو گیا، اتنے چھڑ دے بیٹا، بہت اچھا ہو گیا۔ علی و اللہ کی شجاعت میرے بدن کے مشام میں ہے، جو روب بابا کی جنگ میں تھا لڑے بنا میرے نام میں ہے۔ میرا غضب ہے قضا پہ بھاری، غازی دی قسمیں جڑا نہ بولیا میں قبر تک دکھ جاؤں گا۔ غازی فرماتے ہیں میرا غضب ہے قضا پہ بھاری، یہ بات مشہور شام میں ہے، حسین کا یہ کرم ہے تم پہ کہ تیغ میری نیام میں ہے۔ ہائے 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 ہائے، دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری۔ جی بھائی جان، جی بھیا، جی صدقے دماں، جی بابا جی۔ عباس فرماتے ہیں میرا غضب ہے جو بندہ سچی مچی اپنے آپ کو نجف میں محسوس کرنا چاہتا ہے، میں مولن والے تنو نجف دکھان لگا، شرط ہے تیری توجہ ہوئے، میرا غضب ہے قضا پہ بھاری، یہ بات مشہور شام میں ہے، حسین کا یہ کرم ہے تم پہ کہ تیغ میری نیام میں ہے۔ غازی فرماتے ہیں میں بولتا ہوں تو کانپتے ہو، میں بولتا ہوں تو کانپتے ہو، حسین کی سمت کیا بڑھو گے؟ اے غلام سے ہی ڈرے ہوئے ہو، امام سے کس طرح لڑو؟ تو کیوں نہیں بولا یار؟ بیٹا تو جوان ہے، یہ بزرگ ہے، یہ جوان 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 ہے، وہ جوان ہے، وہ بزرگ ہے، وہ بزرگ ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے علی ہمارا امام ہے، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ ہمارا خدا ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، کعبہ ہمارا قبلہ ہے، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، 1,24,000 پیغمبروں پہ ہمارا یقین ہے۔ یہ بچے مجھے دعوت دے رہے ہیں، انہیں کیا پتہ ہے؟ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں علم والے گھروں پہ دے کے دستک دیکھنا حیدر، وہاں کے سب مکینوں کو ولی کا نام آتا ہے۔ جو بچے بے خبر ہیں باپ کے اسم گرامی سے، خدا شاہد ہے ان کو بھی علی کا نام سکھی رہو، سلامت رہو، آباد رہو۔ مال بیٹا بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کوئی چیز نہ چھیڑو، حسین تمہیں سلامت رکھے۔ میں بولتا ہوں تو کانپتے ہو، حسین کی سمت کیا بڑھو گے؟ غلام سے ہی ڈرے ہوئے ہو، امام سے کس طرح؟ 1000 سجدے کرو خدا کو مگر وہ راضی جلی نہیں ہے، وہ ہر عبادت ہے کفر جس میں ہمارا بابا۔ کوئی سڑ جائے، کوئی بل جائے، کوئی مجھے
بڑی FIRs ہو چکی ہیں مجھ پہ، بڑے پرچے ہو چکے ہیں، میں نے سب کو فیس کیا، اور جب علی میرے ساتھ ہے مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے ہر ممبر پہ، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر صوبے میں غازی کی قسم، خیبر پختونخوا، کراچی جا کے، لاہور تک، میں نے ہر جگہ جا کے یہ اعلان کیا اور ہر مجلس میں کیا کرتا ہوں، اور آج بھی کرنے لگوں۔ میرا عقیدہ ہے جس کو اچھا لگے وہ بولے، جس کو اچھا نہ لگے اس کی قسمت اور میرا مقدر۔ میں کہہ رہا ہوں وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو، وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیر جلی نہ ہو۔ اے عمل بیکار ہے جس میں محمد کا وسیع نہ ہو، نمازیں بت پرستی ہیں اگر ان میں علی نہ۔ شاباش شاباش شاباش، جی بھیا، جی بھائی جان، جی صدقے جاواں۔ عمل بیکار ہے جس میں محمد کا وسیع نہ ہو، مولن والا لے آؤں، اللہ اور لے آؤں، اور چونگا لے آؤں، اور ٹھوکرا لے آؤں، اور جتھو جتھو جڑا جڑا بندہ ہے تو حسین دے پتران دی قسم ہے تیرا اٹھن تو دل کرے تے بہ کے نہ بولی۔ عمل بیکار ہے جس میں محمد کا وسیع نہ ہو، نمازیں بت پرستی ہیں اگر ان میں علی نہ ہو۔ میں مولوی سے کہہ رہا ہوں نمازوں میں علی جانے سے گر باطل کا سایہ ہے تو پھر کعبے نہ جایا کر، علی کعبے میں آیا۔ جی بھائی جان، جی صدقے جماں، دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے حیدری۔ کیڑا بندہ بولتا ہے میں نے نظر نہیں آیا، لائٹ کے پیچھے کھڑے ہو کے بندہ نظر نہیں آتا، تھوڑا سا آگے تو آؤ یار، چہرہ تو دکھاؤ، اپنی زیارت تو کرواؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، میں پھر پڑھتا ہوں اگے بلب سی پیچھے توس ہیں، اے بلب دے پیچھو بندہ نہیں نظر آتا تے بندے علی نو ویکھنا چاہتے ہیں۔ تمہیں بلب کے پیچھے نظر نہیں آتا، علی نظر آتا ہے؟ علی کو تم سمجھ سکتے ہو جو اللہ کا نور ہے؟ ہاں فرمان نہیں سرکار کا کہ اللہ سے ہمارا رشتہ ایسے ہے جیسے سورج سے کرنیں، اور مزے کی بات ہے کرنیں آتی بھی سورج سے ہیں، جاتی بھی سورج میں ہیں، اور کرنوں کی وجہ سے پتہ لگتا ہے کہ سورج ہے۔ کرنیں سورج ہونے کی دلیل ہیں، کرنیں آتی ہیں، روشنی ہوتی ہے، بندہ بیدار ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ سورج ہے، اور سورج کی وجہ سے کرنیں ہیں، کرنیں سورج کا اظہار ہیں، سورج کرنوں کا خالق ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے علی نے مسجد کوفہ میں کھڑے ہو گیا، آدھی رات کے وقت مصلی پہ کھڑے ہو کے کہا تھا تو نہ ہوتا تو میرا وجود نہ ہوتا، میں نہ ہوتا تو تیرا ظہور نہ ہوتا۔ نمازوں میں علی آنے سے گر باطل کا سایہ ہے تو پھر کعبے نہ جایا کر، علی کعبے میں۔ چلو ایک گل اور کر دئیے، مسلمانوں ولی کے بغض میں نہ رب کے گھر جاؤ۔ آئے میں نو تیرے تو دکھ ہو گیا، غازی دی قسم میں ہون تک گلفام ایڈا سونا پہ بول دیو، میں ایڈا سونا مصرع کیا تھے بندے چپ کر گئے۔ مسلمانوں علی کے بغض میں نہ رب کے گھر جاؤ، ابھی بھی وقت ہے دوزخ سے بچ جاؤ، سدھر جاؤ، علی محشر کا مالک ہے، علی جنت کا مالک ہے، اور تمہیں ویسے بھی مرنا ہے، علی کے ہو کے مر جاؤ۔ تمہیں ویسے بھی مرنا ہے، علی کے ہو کے مر جاؤ۔ خطبہ دے رہے تھے عباس، خیا خطبہ دیتے دیتے غازی کا امامہ اتر گیا۔ کل چاند رات ہے، کل یقیناً محرم کا چاند نظر آ جائے گا۔
علی کی بیٹی گھر سے نکل چکی ہے، غازی کی قسم، زینب سفر میں ہے، محمد کی نواسیاں سفر میں ہیں، حسین جیسا کریم بہنوں کو ساتھ لے کے سفر میں، محمد کا گھر اجڑنے کا مہینہ آ رہا ہے، ایک رات کی دوری پہ ہے محرم، کوشش کرنا محرم میں کالے کپڑے پہننا، کوشش کرنا محرم میں نہ مسکرانا، تمہارے چہرے پہ غم ہونا چاہیے، تمہارے سر میں خاک ہونی چاہیے، تمہارا کالا لباس ہونا چاہیے، تمہاری آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے۔ کوئی بندہ پوچھے کیا ہوا ہے تو کہنا یار اس مہینے ہمارے نبی کی بیٹی کا گھر اجڑ گیا تھا۔ مصائب نہیں پڑھنا میں نے، مجلس ہو گئی میرے حصے کی، اور جس طریقے سے آپ نے سنی میں غازی کی قسم بڑا مطمئن ہوں، لیکن 1.5 سے 2 منٹ تاکہ مجلس مکمل ہو جائے، فضائل کے دریا بہا دیے جائیں نا اور مصائب نہ پڑھا جائے۔ وہ بی بی ناراض جاتی ہے جو ہاتھ پہلو پہ رکھ کے آتی ہے۔ کوئی بی بی شام سے آتی ہے، کوئی بقیہ سے آتی ہے، کوئی زخمی کانوں والی سید زادی تم سے آنسو لینے آتی، وہ تم سے پرسہ لینے آتی، واہ واہ نہیں سننے آتی۔ اس لیے پرسہ ضروری ہے۔ خطبہ دیتے دیتے عباس کے لبوں سے ایک بات نکل گئی، یا ماما اتر گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، تینوں سمجھ آ گیا تو ایتھے ہی مجلس مک دیئے۔ عباس نے 9 لاکھ کی طرف دے کے کہا میں امر شبیر میں بندھا ہوں۔ سمجھ آئیے میری گل؟ جڑے نسل در نسل شیعہ انہاں نال گل ہے۔ غازی فرماندے پین میں امر شبیر میں بندھا ہوں، یہ دل کے ارمان ہارتے ہیں، وگرنہ دل تھا کہ تم سے پوچھوں کہ کیسے اکبر کو مارتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوشش کرو ایک دفعہ سارے سینے پہ ہاتھ مارو، محرم کا چاند آنے والا یار، آخری رات ہے غریبوں کی۔ اللہ اکبر۔ مولا 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 تیرا پرسہ قبول فرمائے، وگرنہ دل تھا کہ تم سے پوچھوں کہ کیسے اکبر کو مارتے ہیں۔ نہیں پڑھتا مدینے سے کیسے چلا ہے، نہیں پڑھتا کربلا کیسے پہنچا ہے، نہیں پڑھتا سکینہ نے تیار کیسے کیا ہے، نہیں پڑھتا سکینہ عباس کو لے کے حسین کے قریب کیسے آئی ہے۔ بس ایک بات کرتا ہوں، جب عباس کو یقین ہو گیا نا کہ حسین میدان جانے کی اجازت نہیں دیتا، یہ علمین کی قسم ہے، میں نے آنکھوں سے پڑھا ہے، پورے خاندان بنو ہاشم میں یہ بات مشہور تھی کہ جب بھی حسین کو کوئی حسین کی ماں کا واسطہ دے، حسین اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ عباس نے دونوں ہاتھ باندھ کے کہا تجھے تیری زخمی ماں کا واسطہ، مجھے ایک حملے کی اجازت دے، میں نے اکبر کا بدلہ لینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں آخری جملہ پڑھ کے منبر چھوڑ رہا ہوں، جس بندے کی ماں شیعہ ہے اس پہ واجب ہے اگلے جملے پہ ماتم کرے، تجھے تیری ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، مجھے ایک حملے کی اجازت دے، میں نے اکبر کا، تو کوئی پتھر کا بنا ہوا ہے، میں نے اکبر کا بدلہ لینا ہے، علم کی قسم۔ حسین نے ماں کا واسطہ سنا، کہا عباس جا لے جا تلوار، جتنا دل ہے انہیں مار، لیکن عباس خیال رکھنا اتنا مارنا جتنا شام کو زینب برداشت کر لے۔ عباس تو انہیں مارے گا، یہ شام کو میری بہنوں کو۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ چلا پھر چلا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، تو رو پڑا ہے۔ غازی کی قسم میرا بھی دل کر رہا ہے کنجوسی نہ کروں، ایک جملہ اور پڑھ دوں۔ نہیں پڑھتا اجازت کیسے ملی، نہیں پڑھتا فرات پہ کیسے آیا، مشق کیسے بھری، بغیر بازوؤں کے کیسے اترا، سارا مضمون چھوڑ دیا ہے۔ تم نے سنا ہے نا کہ عباس کی لاش خیمے میں نہیں آئی، سنا ہے، سنا ہوا ہے، کیوں نہیں آئی؟ ذاکر پڑھتے ہیں جی غازی نے کہا مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے،
اور یار شرم تو اسے آئے جس نے مشق نہ بھری ہے، شرم تو اسے آئے جس کے سر کے 2 ٹکڑے نہ ہوئے ہوں، شرم تو اسے آئے جس کی آنکھوں میں تیر نہ لگے ہوں، شرم تو اسے آئے جس کے بازو نہ کٹے ہوں۔ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے عباس زین سے اترا، اس کتے عمر سعد نے 9 لاکھ میں اعلان کیا علی کی شکل والا بیٹا اتر گیا ہے، جس نے خیبر کا بدلہ لینا ہو، جس نے احد کا بدلہ لینا ہو، جس نے خندق کا بدلہ لینا ہو۔ 9 لاکھ نے اتنے ٹکڑے کیے عباس کے، 10 دفعہ حسین نے لاش اٹھانے کی کوشش کی ہے، حسین نہیں اٹھا سکتا، مجبوری بن گئی، حسین ہاتھ لگاتا گیا، عباس بکھرتا گیا، حسین ادھر سے اٹھاتا، غازی ادھر، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہر بندہ سر پہ ہاتھ مارے، نوکر غازی دے سر پہ ہاتھ مارو، حسین ادھر سے اٹھاتا، غازی ادھر گر جاتا۔ حسین مولا تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے، خالی علم اٹھا کے، خالی مشق اٹھا کے، قرآن دی قسم ہے میں جملہ کیا ہے، پیر محل سندھیلی آلی مجلس مک گئی، اللہ کرے تنو سمجھ آ جائے۔ حسین خالی علم و مشق اٹھا کے خیمے میں آئے، علی کی بیٹی کی نگاہ پڑی، رو کے کہا حسین نوکر سمجھ کے چھوڑایا، بڑا امیر ہے وہ بندہ جس نے ہائے نہیں کی، وہ امیر بن کے بیٹھا ہوا ہے غازی کے مصائب میں جس نے ہائے نہیں کی، بڑا امیر ہے وہ بندہ جس نے ہائے نہیں کی۔ حسین نوکر سمجھ کے چھوڑایا، غریب نے کہا نہیں زینب، بی بی نے کہا قبر لے آیا، قاسم لے آیا، غازی چھوڑایا۔ حسین نے کہا تیری چادر کی قسم، قاسم اس قابل تھا کہ چادر میں لے آتا، مصائب تو میں پڑھ دیتا یار، عباس اس قابل بھی نہیں تھا۔ آخری جملہ منبر چھوڑ کے میں جا رہا ہوں، یہی باتیں ہو رہی تھی یا 4 سالہ بطول خیمے میں داخل ہوئی، سکینہ نے کہا بابا آپ آ گئے، چچا نہیں آئے، علم آ گیا، علمدار نہیں آیا، مشق آ گئی، مشقی نہیں آیا۔ اب حسین نے سوچا اگر میں نے سکینہ کو بتا دیا کربلا میں میری بیٹی مر جائے گی۔ حسین نے طرز تکلم تبدیل کیا، حسین نے کہا سکینہ تیرا چاچا جوان ہے، میں بوڑھا ہوں، مجھ سے عباس کا لاشا نہیں اٹھتا۔ سکینہ نے یہ بات سنی، بچی خیمے کے در پہ آئی، سکینہ نے سر سے چادر اتاری، چادر اتار کے کمر کے گرد باندھی، سکینہ نے کہا اماں زینب، اماں کلثوم، دادی فضا، او میرے ساتھ میدان چلو، او میرا وفادار چاچا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم۔